بچے کو کوئز بھی ملتے ہیں اس طرح کے کہ بیٹا آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی جب گناہ ہوا تھا. ٹریفک میں پھنس گئے، مشکل آ گیا، بچہ کہہ رہا ہے میں فیل ہو جاؤں گا، پریشانی ہے، گھر میں مصیبت آ گئی، کوئی اور اللہ نہ کرے ناگہانی آ گئی. بیٹا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا. آگے قرآن کیا کہہ رہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیں گے. یہ کبھی مصیبت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دماغ کو راحت دیتا ہے. اور نہیں دیکھنا ہے تو فلسطین والوں کو دیکھے، غزہ والوں کو دیکھے. اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. ظالم، دنیا کا بدترین ظالم، ہٹلر سے بڑا ظالم، چنگیز خان سے بڑا ظالم، اور اس کے پیچھے ظالم ممالک مل کے مار رہے ہیں، بمباریاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ تاکہ ہم یہاں پر اپنی آباد کاری کریں. مجھے $2 ملین کی آفر ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس $100 بھی نہیں ہے. قرآنی دعائیں دیکھیں. آپ نے کوئی گناہ ہو گیا تو بچے کو کوئز بھی ملتے ہیں اس طرح کے کہ بیٹا آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی جب گناہ ہوا تھا. آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹریفک میں پھنس گئے، مشکل آ گیا، بچہ کہہ رہا ہے میں فیل ہو جاؤں گا، پریشانی ہے، گھر میں مصیبت آ گئی، کوئی اور اللہ نہ کرے ناگہانی آ گئی. تو بیٹا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا، اور اللہ فرما رہے فنادا فی الظلمات. یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا. تو بیٹا کیا دعا کی تھی یاد کرو ذرا. اب اس کو یاد رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر کیا ہوا تھا؟ تو اللہ کہہ رہے فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے یونس کی دعا سن لی اور اس بڑے غم سے اس کو نجات دے دی. اور صرف اللہ کیا صرف یونس کو لا الہ الا انت سبحانک کہنے سے نجات ملی تھی؟ کہ نہیں. آگے قرآن کیا کہہ رہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیں گے. کیسے؟ مصیبت آئے گی، وہ یہ دعا پڑھیں گے، اس کا ورد کرتے جائیں گے، اس میں ذات کا کرتے جائیں گے، اللہ نجات دے دے گا. اور نجات کبھی جسمانی بھی ہوتی ہے، کبھی مصیبت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دماغ کو راحت دیتا ہے، دل بڑا سکون. حضرت مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے جو حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے. ہمدم کے مصائب میں بھی ہوں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. روتے ہوئے ایک بار بھی ہنس دیتا ہوں مجذوب، آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. اور نہیں دیکھنا ہے تو فلسطین والوں کو دیکھے، غزہ والوں کو دیکھے. اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، اولاد چلی گئی، گھر لٹ گیا، سارا اسباب ختم ہو گیا، ایک بس تھیلا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے اللہ ہم راضی ہیں، اللہ ہم شکوہ نہیں کرتے. اور وہ مار رہے ہیں ظالم، دنیا کا بدترین ظالم، ہٹلر سے بڑا ظالم، چنگیز خان سے بڑا ظالم، اور اس کے پیچھے ظالم ممالک مل کے مار رہے ہیں، بمباریاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ تاکہ ہم یہاں پر اپنی آباد کاری کریں. آدھی زمین تو قبضہ کر لی ہے، آدھی بھی ہم قبضہ کریں، پورا عمارتیں اڑا دیں گے. 75% غزہ ڈسٹرائڈ کمپلیٹلی، ادر ڈیمیجڈ. کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، کہہ رہے نہیں نکلیں گے. ان سے ہوا لے لئیے، ہوا کیونکہ ہیروشیما سے زیادہ بمباری ہوئی ہے، the tonnage of bombs is more than that. اور میڈیکل سپلائز لے لی ہیں، پانی ختم کر دیا ہے، UNRWA کو بین کر دیا، یونائٹڈ نیشنز کو بین کر دیا، سب کو خراب، اور سارے ملے ہوئے آپس میں. ہوا بن نہیں جا رہے. ہمارے ایک دوست کل کہتے ہیں میں ابھی فلسطین گیا، مسجد اقصیٰ کے سامنے ایک غریب آدمی کا گھر تھا. میں نے کہا اس گھر سے مسجد اقصیٰ نظر آتی ہے، مجھے بیچ دو. اس نے کہا کہ مجھے $2 ملین کی آفر ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس $100 بھی نہیں ہے. $2 ملین کی مجھے آفر ہوئی ہے کہ اس گھر کو بیچ دو. میں نہیں بیچ رہا، کیونکہ میں جب تک رہوں گا مسجد اقصیٰ کہ ہم نگہبان ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہم پوری امت کی طرف سے ذمہ داری کو نبھائیں گے، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہاں سے. یہ جذبہ ہے تو دیکھنا ہے، دیکھ لیں. ہم میں تو ہلکی سی کوئی تکلیف آئے ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، دوسروں سے شکوہ کرتے ہیں. وہ ابھی بھی شکوہ نہیں کر رہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہاں اس کا ان کو غم ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان حکمران ہماری وہ مدد نہیں کر رہے جو ان کو کرنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ سے ہم شکوہ نہیں کرتے. تو یہ جذبے بچوں میں ڈالنا
کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو بیٹا کیا دعا کی تھی؟ اب وہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی 18 سال بعد دعا کی ہے، 18 سال صبر کیے ایک روایات کے مطابق، اللہ مجھے بڑی تکلیف آئی ہے اور اللہ آپ بڑے رحم کرنے والوں کے سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے ہم نے ایوب کی دعا سنی، وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ان کی بیماری کو بھی دور کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، گھر والے جتنے تھے اس سے زیادہ دے دیے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، پہلے 4 بچے مثلاً اگر ان کے گئے تھے، کتنے روایت مختلف ہیں، 8 بچے دے دیے، مال جتنا گیا تھا اس سے ڈبل دے دیا۔ یہ ایوب علیہ السلام کا اسوہ آج تک قائم ہے، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اب بھی تکلیف آئے، جسمانی تکلیف آئے، یہ پڑھو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ تربیت ہم نے آج کیا سیکھا بھائی، کس چیز کی تربیت کرنی ہے بچوں میں؟ دعا، وہ دعائیں جس کا تعلق کسی خاص موقع سے ہے، یاد کرانی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، کوئی بھی دعاؤں کی اچھی ایپ ویب سائٹ جہاں حوالے کے ساتھ دعا لکھی ہو، یہ ضروری ہے۔